رحمان کا معنی علماء بیان کرتے ہیں نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ تو یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور ان میں آپ نے سمجھا کہ یہ اس میں رحم و کرم کی بات ہے، رحمت فرمانے والا، رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، عطا کرنے والا۔ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ حقیقی طور پر نعمت صرف اللہ عطا کرتا ہے۔ حقیقی طور پر یہ دنیا ہے، یہاں پر بہت سے اسباب ہوتے ہیں، استاد شاگرد کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، والدین اپنی اولاد کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، مگر حقیقی طور پر نعمت عطا کرنے والا، رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا وہ صرف اللہ ہے، اور وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر رحم کرے تو اس کا بدلہ طلب کرتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا، اب آپ میرے ساتھ احسان کیجئے یا میرے ساتھ بھلائی کیجئے۔ مگر یہ اللہ الصمد، اس کی شان ہے، بے نیاز ہے، وہ اپنی رحمت اور بخشش کا بدلہ کسی سے طلب نہیں کرتا، اور اس کو کون بدلہ دے سکتا ہے؟ سب اس کی مخلوق ہیں، تو وہ کبھی بھی اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتا۔ ہر نعمت ظاہری ہو یا باطنی طور پر ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، وہ ساری نعمتیں عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، یعنی دنیا میں والدین جو معاملہ کرتے ہیں رحمت کا، رحم کا، کرم کا، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ جو بھی دنیا میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے یا آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اللہ کی توفیق سے، اسی کے کرنے سے، اسی کے چاہنے سے ہوتا ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، وہی کرتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ رحم کرنے پر قدرت دے دینا، بھئی آپ کرنا تو چاہ رہے رحم، مگر طاقت ہی نہیں رحم کرنے کی، تو کیسے کسی کے اوپر رحم کریں گے؟ تو مہربانی کرنے کا دل میں خیال ڈالتا ہے، جذبہ وہ دیتا ہے، اور پھر رحم کرنے کی، مہربانی کرنے کی طاقت اور قوت بھی وہی دیتا ہے، اور پھر اس نعمت کو وجود میں لانا، وہ نعمت بھی اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے۔ کوئی چیز، کوئی رحم و کرم کا معاملہ ہم کسی کے ساتھ کریں، کسی کو غلہ دینا ہے، کسی کو کپڑے دینے ہیں، کسی کو مال دینا ہے، کسی کا علاج کرنا ہے، تو ان سب کے پیچھے اور بھی ان کے وجود کو موجود کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ان کو وجود بخشنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، وحدہ لا شریک، کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی رحم و کرم کا معاملہ کیا، کوئی چیز اسے دی، اب وہ اس نعمت سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ یہ بھی اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، یعنی کسی کوئی نعمت کے حصول کے بعد اس نعمت سے فائدہ کیسے لے گا؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے، اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اور ہاتھ پیروں کی سلامتی، اعضاء کی سلامتی، کہ جس کے ذریعے آپ نعمتوں سے فائدہ لے سکیں، اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کسی کا کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ حقیقی طور پر، مجازی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دکھتا ہے کہ آپ جہاں ملازمت کرتے ہیں وہاں سے آپ کو سیلری ملی، تو آپ کو ظاہراً یہ دکھے گا کہ آپ کے باس نے آپ کو سیلری دے دی، پیسے دے دیے، مگر رازق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ یہ سب اسباب ہیں، سبب ہیں، جو اللہ ہی نے بنائے ہیں سبب، اور اسی کے کرنے سے یہ ساری نعمتیں وجود میں آتی ہیں، اور یہ ساری نعمتوں کا حصول ہوتا ہے، پھر نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے چاہنے سے اور اسی کے کرنے سے ہوتا ہے۔